نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں میں ایک جلیل قدر شاگرد تھے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ ہجرت کر کے گئے ہیں تو 1400 صحابہ صاحب علم حضرت علی کے ساتھ کوفہ گئے تو کوفہ علم کا ایک مرکز بنا. حضرت علی کے شاگرد اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں جلیل قدر شاگرد تھے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشبہ الناس بعبداللہ ابن مسعود. ان کو کہا جاتا ہے عبداللہ ابن مسعود کے سب سے زیادہ مشابہ، سب سے زیادہ علم حضرت علقمہ نے عبداللہ ابن مسعود سے سیکھا. اور عبداللہ بن مسعود نے کس سے علم سیکھا؟ کوئی نیا فرقہ رکھا یا نبی کا علم تھا جو حضرت علقمہ تک ٹرانسفر کیا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم عبداللہ ابن مسعود کو نبی کے ساتھ اتنا زیادہ دیکھتے ایسا لگتا کہ عبداللہ ابن مسعود نبی کے خاندان کے ایک فرد ہیں. عبداللہ ابن مسعود نے جو علم علقمہ تک ٹرانسفر کیا وہ دیوبندیت تھی یا اسلام تھا؟ اسلام تھا. پھر آگے حضرت علقمہ نے ابراہیم نخعی تک جو علم ٹرانسفر کیا وہ دیوبندیت تھی یا اسلام تھا؟ اسلام تھا. پھر ابراہیم نخعی کے نائب تھے حماد الکوفی، ابراہیم نخعی نے حماد کی طرف جو علم ٹرانسفر کیا وہ دیوبندیت یا کوئی نیا فرقہ تھا یا اسلام تھا؟ اسلام تھا. پھر حماد الکوفی کے درجنوں شاگردوں میں سب سے قریب ترین شاگرد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ. تو حماد الکوفی نے امام ابو حنیفہ تک جو علم ٹرانسفر کیا وہ دیوبندیت تھی، کوئی 73واں فرقہ تھا یا وہ اسلام تھا؟ اسلام تھا. پھر امام ابو حنیفہ کے دو مشہور شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد، انہوں نے امام ابو حنیفہ سے علم حاصل کیا. تو امام حنیفہ نے ان کو جو علم ٹرانسفر کیا وہ دیوبندیت تھی یا وہ کوئی 73واں 74واں 75واں فرقہ تھا یا وہ اسلام تھا؟ پھر امام ابو حنیفہ کے شاگرد نے امام محمد نے 6 کتابیں لکھ کر اس علم کو مرتب کیا ہے. کوئی نیا فرقے کی بنیاد یا فقہ کی بنیاد نہیں رکھی، وہی علم جو نبی سے ٹرانسفر ہوتا آ رہا تھا اب تک ریٹن فارم میں نہیں تھا. امام محمد نے 6 کتابیں لکھ کے اس کو ریٹن فارم میں مرتب کیا. یہاں سے فقہ حنفی کی بنیاد رکھی گئی ہے. تو پتہ چلا فقہ حنفی کی بنیاد پیغمبر نے رکھی ہے لیکن مرتب اور مدون کیا امام ابو حنیفہ کے شاگردوں نے، اس لیے اس کا نام کیا دیا گیا اس کو؟ حنفی فقہ. 1864 میں جب مدرسے کی بنیاد رکھی گئی یہی کتابیں صدیوں سے چلی آ رہی تھی ہندوستان میں، بر صغیر میں، بنگلہ دیش میں، جہاں جہاں اسلام گیا یہی جہاں جہاں امام حنیفہ کے شاگرد گئے ہیں اور زیادہ تر امام حنیفہ کے شاگرد گئے ہیں. 50% سے زیادہ اس امت نے امام حنیفہ کو فالو کیا، 30% نے امام شافعی کو، وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام، 17% نے امام مالک کو اور باقیوں نے امام احمد بن حنبل کو رحمہ اللہ تعالی. تو جب یہی آج بھی یہی مدارس میں پڑھایا جا رہا ہے. عقیدے میں ہم امام طحاوی جلیل قدر محدث، ان کی کتاب ہے العقیدۃ الطحاویہ، پوری دنیا میں پڑھائی جاتی ہے. اس میں دیوبندیوں کے عقائد نہیں ہیں، اس میں اسلام کے عقائد ہیں. سعودی عرب کی یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے، ہر جگہ ہمارے وہی عقائد ہیں. اور نصاب میں نے آپ کو بتا دیا، تفسیر، حدیث، فقہ، اس میں کون سی نئی چیز تھی بھائی؟ وہی چیز ہے، ہم نے بھی وہی پڑھی ہے. تو فرقہ کہاں سے ہو گیا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے. پھر یہ دیوبندیت کی دم لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ علماء دیوبند، یہ دم ہم نے نہیں لگائی، یہ دم کسی اور نے پہلے اپنے لگائی ہے. تو اس سے فرق کرنے کے لیے پھر لوگوں نے مختلف ناموں سے موسوم کرنا شروع کر دیا.